السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، دنیا میں صرف وہی چیزیں نہیں ہو رہی جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ دنیا میں ایسے بہت سارے واقعات بھی ہو رہے ہیں جنہیں اگر انسان پہلی بار دیکھے تو ان پر یقین ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جن پر یقین کرنا تو دور کی بات، انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آج ہم ایسی ہی 3 دنیا میں موجود پر اسرار چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ لرن ود محمد کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں۔ فرینڈز، نارملی جب ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک ایسی لڑکی بھی موجود ہے کہ جب وہ روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ سولڈ کرسٹلز نکلتے ہیں۔ ان کا نام حسنہ ہے اور ان کا تعلق لبنان سے ہے۔ مارچ 1996 میں جب حسنہ چھوٹی سی تھی تو ایک دن اسکول میں ان کی آنکھوں سے کرسٹلز نکلے۔ جب وہ گھر آئیں تو دوبارہ ان کی آنکھوں سے کرسٹلز نکلے۔ یہ دیکھ کر ان کے پیرنٹس انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گئے کہ یہ ریئل کرسٹلز تھے۔ جب ان کرسٹلز کو کاؤنٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ دن میں ان کی آنکھوں سے 20 کرسٹلز نکلتے ہیں۔ یہ کرسٹلز جب نکلتے ہیں تو جیلی کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ نکلنے کے فوراً بعد ہی یہ سولڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ کرسٹلز نکلتے ہیں تو انہیں پین بھی نہیں ہوتا۔ یہ کرسٹلز ان کی آنکھوں میں کیسے بنتے ہیں، یہ ایک مسٹری ہے۔ فرینڈز، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اکثر ایسی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بڑے بڑے سائنسدان بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک ہے برمودا ٹرائنگل، جو کہ 1918 میں پہلی بار ظاہر ہوا کہ جب یو ایس نیوی کا بحری جہاز 10,800 ٹن مینگنیز لے کر جا رہا تھا کہ اچانک برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آنے سے وہ بڑے پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے بہت سے جہاز بھیجے گئے، لیکن وہ جہاز بھی بڑے پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے اور آج تک واپس نہ لوٹے۔ فرینڈز، اگر ہم برمودا ٹرائنگل کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ اٹلانٹک اوشن میں موجود تقریباً 5 لاکھ اسکوائر میلز پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب تک 20 سے زائد ہوائی جہاز اور 50 سے زائد بحری جہاز اس میں بڑے پراسرار طریقے سے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ کہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ بیان نہیں کر سکا۔ فرینڈز، اس پر ایک مووی بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے دی برمودا ٹرائنگل، جو کہ اٹلی میں ریلیز ہوئی۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں شیطانی طاقتیں آباد ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے برمودا ٹرائنگل کو ڈیول ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کے اس حصے میں ایک شہر آباد تھا جو بعد میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس کی وجہ سے شہر میں بسنے والے لوگوں کی روحیں ان سے انتقام لے رہی ہیں۔ اس میں جا کر واپس آنا تو ایک بڑا مشکل کام مانا جاتا ہے، لیکن ایک بار 1970 میں ایک پائلٹ بڑی مشکل سے اس میں سے ہو کر واپس آیا۔ اس پائلٹ نے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جب اس کا جہاز برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں داخل ہوا تو کالے بادلوں نے اسے گھیر لیا اور اس کے جہاز کی رفتار بڑی تیز ہو گئی۔ مزید پائلٹ کا بتانا تھا کہ اس نے بادلوں میں ایسی تیز روشنیاں دیکھی جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ برمودا ٹرائنگل کا وجود کیسے قائم ہوا اور جو چیز اس میں داخل ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے پایا۔ در حقیقت یہ ایک مسٹری ہے۔ فرینڈز، نیوٹن اور آئنسٹائن کو تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اور ان کی ڈسکوریز کے بارے میں بھی آپ کو اچھا خاصا علم ہوگا، لیکن ہسٹری میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جو ان سے زیادہ ذہین اور قابل تھا۔ اس کا نام ولیم جیمز تھا۔ فرینڈز، اگر آئنسٹائن اور نیوٹن کے آئی کیو لیول کی بات کی جائے تو آئنسٹائن کا آئی کیو لیول 160 تھا، جبکہ نیوٹن کا آئی کیو لیول 190 تھا، لیکن ولیم جیمز کا آئی کیو لیول 260 تھا۔ جب یہ 8 سال کا تھا تو تب یہ 8 مختلف زبانیں بولتا تھا اور تب اس نے اپنی ہی ایک زبان بھی بنا لی تھی۔ اگر ولیم کی پیدائش کی بات کی جائے تو ولیم 1898 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس کے پیرنٹس بھی اس کی طرح بہت ذہین تھے۔ ولیمز 8 ماہ کا تھا تو تب وہ امریکہ کی مشہور اخبار نیو یارک ٹائم پڑھا کرتا تھا۔ ولیم نے 1 سال میں ہی اپنی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن مکمل کر لی تھی۔ 1909 میں جب ولیم 11 سال کا تھا تو اس کا داخلہ دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی ہارورڈ میں ہوا۔
सिर्फ 1 साल बाद ही विलियम अपने मैथ के टीचर को मैथ करवाया करता था। विलियम को छोटी सी उम्र में ही अपनी सलाहियतों की वजह से बहुत शोहरत मिली थी, लेकिन विलियम शोहरत से दूर भागता था। इसे तन्हाई में रहना पसंद था। एक बार इसने ये भी कहा कि वो कभी शादी नहीं करना चाहता, और इसने ऐसा ही किया। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की थी। विलियम के फादर चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, क्योंकि उन्हें यकीन था कि विलियम के अंदर कुछ ख़ास ज़रूर है। लेकिन विलियम फेमस नहीं होना चाहता था, और उसे तन्हाई पसंद थी। इसीलिए उसकी अपने वालिद के साथ इस बात पर लड़ाई भी हो गई। 1923 में जब इसके फादर की डेथ हुई, तो वो अपने फादर की डेथ पर भी नहीं गया। वर्ल्ड वार 1 में विलियम ने जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो इसे 18 मंथ के लिए कैद कर लिया गया, लेकिन इसकी फैमिली ने इसकी बेल करवा ली। इसके बाद वो अपनी फैमिली से दूर चला गया और तन्हाई में जाकर रहने लगा। इसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए छोटी मोटी जॉब्स भी की। इसकी डेथ 1944 में हुई। इसने अपनी ज़हानत से कुछ फ़ायदा हासिल ना किया। इसने ये सब कुछ क्यों किया, ये एक मिस्ट्री है। कि आखिर में आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।